ہے. اکمل صاحب وہ کروڑ آخری بندے تک کسی کو جملہ سمجھ میں نہ آئے. زاہد کو تو اس دل سے ہی آ گیا کہ رب کائنات کی قسم اگر ماں ہندا ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے, اگر ماں زہرا ہو تو بیٹا حسین. آخری فکر ہے اور جائلی جائے گی. بطول کا مطلب کیا ہے؟ درود مل کے پڑھ لیں مخدومہ عالمیان کی ضرورت. وَتَبَدَّلَ عَلَيْهِ تَبْدِيلًا, کہ جو لفظ بدلا ہے, آپ حضرات کی توجہ ہے, صورت آپ نے سماعت فرمایا. آخری میرے فکرے ہیں, بالکل شورٹ اور مختصر کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جو اللہ سے جڑے کبھی نہ, اللہ سے کٹے کبھی نہ, اور مخلوق سے جڑے کبھی نہ. بطول کا کیا مطلب؟ جو اللہ سے کٹے کبھی نہ اور مخلوق سے جڑے کبھی نہ. ایک جناب مریم بطول ہے جنہیں عیسیٰ کی ماں کہتے ہیں, ایک جناب زہرا بطول ہے جنہیں حسنین کی ماں کہتے ہیں. لیکن رب کائنات کی قسم فرق دیکھیے گا, بطول اسے کہتے ہیں جو اللہ سے کٹے کبھی نہ اور مخلوق سے جڑے کبھی نہ. اب مجھے نہیں پتا کہ سارے مجمع میں علی کو رب کائنات کی قسم پرواز کو بلند کرنا, جو اللہ سے کٹے کبھی نہ اور مخلوق سے جڑے کبھی نہ, اسے کہتے ہیں بطول. اگر میں عالم تصور میں یہ سوال کروں کتب پڑھ کر کہ مالک تو نے مریم کی شادی کیوں نہیں کی, سوال کو بلند کرنا, مریم کی شادی کیوں نہیں کی, تو جواب آیا علی کی وجہ سے. مجلس سننے آئے ہو, رب کائنات کی قسم کائنات کی ملکہ کا ذکر ہے, جولیاں پھیلا لینا. جواب آیا علی کی وجہ سے. میں نے کہا مالک شادی بی بی مریم کی نہیں ہوئی, وجہ علی کیوں؟ او بابا شادی بی بی مریم کی نہیں ہوئی, وجہ علی کیوں؟ تو جواب آیا کہ مریم کو میں نے بنایا ہے بطول, اور شادی کرتا بھی تو کم از کم کسی نبی سے کرتا, اور وہ نبی قیامت والے دن مجھ سے یہ کہہ دیتا کہ جی اس فضیلت میں علی علی کی زوجہ بھی بطول ہے, میری زوجہ بھی بطول ہے. اللہ نے فرمایا مریم کواری چھوڑ دوں گا, علی کی ہم سری پڑتا. مولا سلامت رکھے. بس اپنے وعدے کے مطابق ڈیوٹی ہو گئی. قبلہ پڑھیں گے, مکمل مجلس بی بی کی شہادت بھی پڑھیں گے, اور جائلی بس ایک بندہ آیا, مولا ہے کی ولا پہ جملہ دے کی اجازت چاہتا ہوں. بندہ آیا اور کہنے لگا فرزند زہرا عیسیٰ میں بڑا کمال تھا. افراد کی توجہ ہے, جناب عیسیٰ میں بڑا کمال تھا, بڑا عروج تھا. آپ نے فرمایا اے بندہ خدا, اے عبد خدا, کس طرح؟ فرمایا وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, وہ پرندے بنا کے اڑا دیتے تھے. آپ حضرات کی توجہ ہوئی تو یہ ایک جملہ ہے اور 1 منٹ میں جنت کا مقام دے کر اجازت چاہتا ہوں. فرمایا وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, وہ پرندوں کو بنا کر اڑا دیتے تھے. رب کائنات کی قسم, میں آپ کے سامنے تاریخ بھی ہے, اگر میں تشریح میں گیا تو وقت لگے گا, لیکن یہ جملہ ہدیہ کر کے باب الحوائج کے اس مرکزی منبر پہ اس ایریا کے میں جا رہا ہوں. فرمایا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے, وہ پرندے بنا کے بھی اڑا دیتے تھے. مولا علی مشکل کشا تھا. وہ جملہ سماعت فرمائیے گا فرزند زہرا نے جو مولا کی تائید میں کہا تھا. فرمایا عیسیٰ مٹی میں الجھے, ہاتھ مارے, سیدھا کرے, الٹا کرے تو چمگادڑ بناتا ہے, علی مٹی میں ہاتھ مارے تو آدم بنا. کہ تم لیلۃ القدر کو نہیں جانتے, اور تمام تفاسیر اہل غیب
اور ملت اسلامیہ کی تفاسیر اس چیز کی گواہ ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد رسول کی بیٹی لیلۃ القدر سیدہ طاہرہ نام ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام رکھا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر کیا ہے تم اس کا ادراک نہیں رکھتے. اب ہم ساری زندگی کیا بلکہ ان بادشاہوں کے ذکر کے لیے زندگی نہیں، یہ دنیا ہی بڑی چھوٹی ہے، زندگی ہی بڑی کم ہے. یہ تو کہا ہی جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دنیا ہی بڑی کم ہے کہ یہ بادشاہوں کے ذکر پہ اس کو مسلط کیا جائے یا طوالت دی جائے یا طول دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اگر آپ مجھ سے یہ جملے سننا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جناب ہم نے سیدہ طاہرہ کی کتنی معرفت حاصل کر لی، ہم نے کتنا جان دیا اور میں نے آپ کو کیا کیا بتا دیا، تو یہ سب غلط ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. غلط بات ہوگی. ہم سب مل کے کیا ساری کائنات مل کے بھی صرف لفظ فاطمہ کا معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ لفظ فاطمہ کا معنی جب آپ کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ فاطمہ کا لفظی معنی یہ ہے سیدہ کے نام کا چھڑوانے والی، وہ جہنم کی آگ سے چھڑوا لے گی، اس لیے ان کا نام فاطمہ ہے. لیکن اگر میں ٹرکش زبان میں چلا جاؤں اور ترکی زبان آپ سے کہوں کہ جناب ترکی میں دیکھیے فاطمہ کا معنی کیا ہے، تو وہاں تو یہ چھڑانے والی کا معنی نہیں ہے. میں عربی میں آپ سے کہوں تو یہ لفظ فاطمت سے نکلا ہے، فتم سے اس کا مصدر ہے، اور وہاں سے یہ سلیس ہو کے آگے زبان بنی ہے، تو وہاں بھی یہ معنی نہیں ہے چھڑانے والا. فتم کا معنی چھڑانے والا نہیں ہوتا، فتم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو طے کر لے وہ کر گزرے. چھڑوانا تب ہوتا ہے جب حق کے شفاعت استعمال کیا جائے، یعنی اللہ کسی کو عذاب دینے کے لیے طے کر لے اور سیدہ کھڑی ہو کے کہتے ہیں کہ میرے وسیلے سے اسے معاف کر دیا جائے، یہ ہوتا ہے چھڑانا. لیکن اگر کوئی ہستی ایسی ہو جو ہو ہی ارادہ و مشیت خدا، اور اس کے لیے دلیل ہے. حضور کیا فرمان ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نحنو مشیت اللہ، نحنو اراد اللہ، نحنو اسماء اللہ، نحنو صفات اللہ. ہم اللہ کے نام ہیں، ہم اللہ کی صفتیں ہیں، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں، ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں. تو چھڑایا تو تب جائے نا جب یہ مشیت نہ ہو. تو ختم کا معنی اتنا معمولی نہیں ہے کہ چھڑانے والی. جب ان کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو عذاب ہو جائے تو ان کی محبت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کہا یہ کس کو چھڑوائے گی؟ دیکھیں کیسی لاجکس ہیں. کہا کس کو چھڑوائے گی؟ کہا محبان محمد والے محمد کو چھڑوائے گی. اچھا آپ علماء نے یا جس نے بھی تفسیریں لکھی ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے عجیب و غریب اس دنیا میں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کا معنی ہے آگ سے چھڑوانے والی، اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چھڑوائے گی کسے؟ محبین محمد والے محمد کو، جو جہنم کے لیے طے ہو جائے گی سزا ان کی، اور بی بی پھر ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گی، اور حبداران حسین کو، حبدار حسن کو، حبدار علی کو سب کو بخشوا کر لے جائیں گی، اور تب تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک سارے محبین جنت میں نہ داخل ہو جائیں. ادھر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک تیسری بات آپ بھول رہے ہیں، وہ ان کے بابا نے کہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری محبت میں مرا وہ شہید مرا.
شہید زندہ ہے تو وہ تو خدائے شہادت لے کر گیا ہے، اسے آگ میں کیوں خدا ڈالے گا جسے یہ چھڑوائے گی؟ یہ نہیں ہے فاطمہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ فتم دو چیزوں کو الگ کرنا، فتم دو چیزوں کو الگ کرنا، یہ مصدر ہے اس کا، اور اسی سے پھر آگے اسم نکلا فاطمہ، یعنی مصدر ہے کہ کسی چیز کو کسی شے سے الگ کرنا، کسی شے کو کسی شے سے الگ کرنا۔ یہ دماغوں میں میرے بیٹے میرے بچے بٹھا لیں کہ جناب فتم سے یہ لفظ فاطمہ نکلا ہے، اور فتم کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی چیز سے الگ کرنا، کسی بھی شے سے کسی بھی شے کو، جیسے فاطمہ، جیسے بچہ دودھ پیتا ہے اور ماں سے اسے الگ کر دیا جائے 2 سال کے بعد کہ اب یہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا، اب یہ کھانا کھائے گا، تو اسے کہتے ہیں فتم، کسی چیز کا چھڑوا دینا، یعنی الگ کر دینا۔ فاطمہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ چھڑوانے والی، فاطمہ کا معنی ہے فرق کرنے والی، ایک چیز کو ادھر اور ایک چیز کو ادھر کرنے والی۔ اسی لیے علی کا کوئی ہمسر نہ تھا، اور 2 ہی ایسی شخصیات تھی جن کا ہمسر نہیں تھا، یا وہ خدا تھا جس کا کوئی ہمسر نہیں، یا زمین پہ علی تھا جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ فاطمہ نے آ کر ایک کو معبود تسلیم کروایا، ایک کو عابد۔ کو دیکھ کر لوگوں کی فکر کہے کہ یہ خدا ہیں، تو جناب اس کے رد میں ہم دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو فاطمہ زہرا زوجہ کس کی ہیں، تو چوڑی سیدہ آ جاتی ہیں، توحید نکھر کے خالص ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ شہزادی کا صرف قبول نکاح توحید کو اتنا بچا دے۔ سادگی سے بات بڑھا رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ شہزادی کے پاس گئے رسول خدا اور کہنے لگے سیدہ تمہارا نکاح میں کر رہا ہوں اس سے جو تمہارا ہمسر۔ ہمسری کیا ہوتی ہے؟ کفر کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر امیر کلے ایمان ہے تو ہمسر بھی کلے ایمان ہوگا، اگر علی شجاع ہیں تو ہمسر بھی شجاع ہوگا، اگر علی شیر یزداں ہیں تو جناب ہمسر بھی شیر یزداں ہوگا، اگر علی ذوالفقار چلا سکتے ہیں تو ہمسر بھی چلا سکتا ہے۔ معراج میں جا سکتے ہیں اور رسول سے پردے کے پیچھے مخاطب ہو سکتے ہیں تو ہم سر بھی مخاطب ہو سکتا ہے۔ اگر علی بدر فتح کر سکتے ہیں تو ہم سر بھی فتح کر سکتا ہے، اگر علی خندق فتح کر سکتے ہیں اور عمر بن عبدود کو، تو وہ جو ہمسر ہے یہ سارے کام وہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب نکاح ہوا رسول کی بیٹی کا اور علی کا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی یاد رکھنا بالحاظ جنس اللہ کی نظر میں تم میں اور فاطمہ میں مرد اور عورت ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے، جیسا تو علی ہے ویسے فاطمہ علی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا، تعلیم یاد رکھ میری وصیت ہے، جیسی تیری اطاعت فاطمہ پہ واجب ہے ویسی فاطمہ کی اطاعت تجھ پر واجب ہے۔ اور سیدہ علی جانتے کون ہے؟ علی کو سمجھنا ہی تو ناممکنات میں سے، کیونکہ اگر علی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو پتہ چل جائے گا علی العظیم کیا ہے۔
اسی لیے یقین جانو توحید کی بقا ہی اسی راز میں ہے کہ علی سمجھ میں نہ آئے. کیونکہ جہاں علی کو تھوڑا سا انسان نے سمجھنے کی کوشش کی وہی پکار اٹھا کہ تو رب ہے. اور یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. امام شافعی نے اپنے دیوان میں کہا, امام شافعی نے کہا, کسی نے کہا علی کے فضائل کہیے, اس نے کہا چپ کر جا, فضائل کے لیے سوچنا پڑتا ہے. اس نے کہا اچھا تو سوچ کے لکھ دیتی ہے. کہا میں ایسے شخص کے بارے میں کیوں سوچوں کہ اگر میں علی کے بارے میں سوچوں میری عقل فوراً سجدے میں گر جاتی. میں جو ہی علی کے بارے میں غور کرتا ہوں اور پھر آخری دفعہ مرنے سے پہلے ایک دن پہلے ایک شعر اپنے دیوان کو مکمل کیا شافعی نے, اور اس دیوان پہ کیا لکھا, آخری اپنا شعر مکمل کر کے کہنے لگے اور توقیہ کیا اور کہنے لگے شافعی مرتا مرتا مر گیا لیکن پتہ نہ چلا کہ اس کا رب علی ہے یا وہ. جہاں انسان کی فکریں دم توڑ جائیں وہ علی, وہ علی. اور جو کرے وہ شریعت, محتاج شریعت نہیں ہے. شریعت وہی بنتی ہے جو یہ کرتے چلے جائیں, جو یہ کہتے چلے جائیں وہ شریعت بنتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر کبھی خدا اور رسول مل کر علی بادشاہ سے یہ کہیں علی جب تک سیدہ ہیں اس دنیا میں آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے, تو سیدہ اس جبر الہی کا نام ہے جو خود مشیت الہی پر قدغن لگا دے, جو علی کو اس کا شرعی حق استعمال نہ کر دے, اتنی حرمت رکھے. علی کا شرعی حق ہے نکاح کرنا, لیکن اللہ اور اللہ کا رسول علی سے وہ حق واپس لے لیں, کہیں جب تک سیدہ ہیں علی آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. گو میرے عقیدے میں علی کو کوئی شادی کی ضرورت نہیں ہے, علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کبھی ان کی کنیز خولہ سیدہ تشریف لائیں اور مشلے پہ تھے علی, تو علی سے آ کے کہنے لگی مولا سب میں سے آپ کی اولاد ہے, ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے ایک بیٹا. کہا اچھا نماز کے لیے تکبیر کہہ رہے تھے, ہاتھ روک کے کہا ذرا ہاتھ تو بڑا کھولا. کھولا, بی بی نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, کہا احم علی محمد حنفیہ, جا محمد حنفیہ کو کمرے سے لے آ. یہ قدرتیں ہوں وہاں اس صاحب قدرت کو روک دیا جائے کہ جب تک سیدہ ہیں اس وقت تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. علی کو اپنے حقوق چھوڑنے پڑیں جس کی حرمت میں وہ معمولی ہستی. اسی لیے تو میں نے آئے تھے کریمہ کو منتخب کیا, وما ادراک ما لیلۃ القدر. کوئی نہیں ادراک رکھتا کہ ہم نے جسے لیلۃ القدر بنایا وہ لیلۃ القدر کیا ہے, کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ شہزادی اللہ اکبر کمال ہے. ایک سنیے حدیث, شاید ہم کچھ تجلی سیدہ سے فیض لے لیں. سمجھنا تو طے ہو گیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا, تو اب یہ ہے کہ ان کے فیض سے, ان کی تجلیوں سے ہم اپنے قلوب کو منور کرتے چلے جائیں. جو کچھ رسول نے کہا, اچھا رسول نے کہا بضعت منی,
فاطمہ ہم نے ترجمہ کیا بڑی آسانی کے ساتھ، جیسے ہم نے من کنت مولا کا کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم نے اس کا ترجمہ کیا جس کا میں مولا۔ اس کا مطلب ہے رسول جس کی جو مولا کو نہیں مانتا، علی اس کے مولا نہیں ہے۔ لیکن قرآن تو اس کے الٹ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کافیۃ للناس، اے رسول ہم نے انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کا تعلق صرف نہیں ہے آپ سے، کافیۃ للناس، ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ انسانوں پر رسول ہیں، حجاز عرب کے رسول نہیں ہیں، آپ کافیۃ للناس ہیں، انسانوں کے لیے کافی ہیں۔ اور یہاں ترجمہ کر دیا میں جس کا مولا ہوں، وہ یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ کس جملے کا آپ نے معنی کیا؟ کس یہ کوئی لفظ بیچ میں نہیں ہے، من کنت مولا میں ایسا تو کوئی لفظ نہیں جس کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ لیکن علماء ربانیین نے اس کا ترجمہ کیا کہ رسول خدا نے تمام لغت کو اکٹھا کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کا میں مولا، اس کا معنی ہے جہاں جہاں نہیں، یہ بھی نہیں۔ یعنی عجیب ہے معنی، جس کا نہیں، جیسا میں مولا۔ جیسا میں مولا، ویسا یہ علی مولا۔ اب مولا کس کے ہیں؟ رسول۔ اچھا یہ جو ہم اور اب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس نماز کا مولا کون ہے؟ رب تو خدا ہے اس نماز کا، مولا کون ہے؟ کیونکہ رسول خدا نے رب کے ہوتے ہوئے کہا من کنت مولا۔ خدا کے ہوتے ہوئے کہا، خدا کی عبادت ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، رسول مسند پہ تھے اور رسول کہہ رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی معاشر اصحاب رضوان اللہ ذکر علی عبادہ۔ جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی تھی وہیں رسول کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے علی کا ذکر عبادت ہے۔ نماز اور نمازیوں کے درمیان کہہ رہے تھے علی کا ذکر عبادت ہے، یہ نہیں کہا کہ نماز میں اور علی کے ذکر میں فرق ہے۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ جیسے اچھا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ ہم کو علی کی عبادت کرتے نہیں، عبادت صرف خدا کی۔ تو جب کہا ذکر علی عبادت تو رسول تو شرک نہیں نہ کر رہے، رسول تو کہہ رہے ہیں کہ علی جتنا کرو، تم کہے علی کی مولائیت کا اظہار کر رہے ہو لیکن اللہ اسے سجدوں میں اور رکوعوں میں شمار کر رہا ہے۔ تو ہم جتنی دیر مجلس میں بیٹھ کے علی کریں گے، کسی کی کیا مجال ہمیں کوئی بے نمازی کہے۔ ذکر علی ہونے وادا، ذکر علی ہونے وادا، وہیں کہہ رہے تھے رسول کہ ذکر علی ہو۔ تو جیسا میں مولا، ویسا علی مولا۔ لیکن یہ کمال ہے جو اتنا بڑا مولا ہو، کبھی آپ نے غور کیا کہ شہزادی کے ساتھ اتنے ظلم ہو گئے لیکن یہ بادشاہ خاموش کھڑا رہا؟ بچوں کے سوال پیدا ہوتا ہے نا، اور دوسرے مخالفین کی طرف سے بھی علی جو شیر خدا تھے، یہ شیر خدا کہ وہ شیر بنا کے اس میں لکھا ہوا ہے، یقین جانیے مجھے کبھی سمجھ نہیں ہے کہ شیر خدا کیا ہے۔ اگر میں شیر کہوں تو آپ کو کسی نے کہا کہ شیر شجاع ہوتا ہے، شیر کے ساتھ وصف درندگی ہے، وہ ایک درندہ ہے جسے بھی دیکھتا ہے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ تو درندگی کو شجاعت نہیں کہتے، شجاعت یہ ہے کہ کوئی 25 سال غیر کا
قانونی حکومت کرے اور وہ کہے کہ رسول نے وعدہ لیا تھا کچھ نہیں کروں گا. صبر شجاعت ہے. شیر کا دماغ میں نہ رکھیں. شیر تو درندہ ہے اور شجاعت درندگی نہیں ہوتی. اچھا وہ جو بچے وہ دیکھتے ہیں, کبھی کبھی میں بھی دیکھتا ہوں نیشنل جیوگرافک چینل, کبھی اگر آپ دیکھیں یا اینیملز کا پلانٹ جو ہے وہ دیکھیں, تو میں نے تو بہت دفعہ دیکھا بڑے بڑے ببر شیروں کو 3-4 لگڑ بگڑ بگائے پھرتے ہیں. اور ایسا بگاتے ہیں کہ جناب وہ بھینسا بھی کبھی کبھی بگا دیتا ہے اس کو. کبھی کبھی وہ کیا نام ہے اس کا, زیبراز, وہ اکٹھے ہو کے تو وہ دولتیاں مار مار کے شیر کا برا حال کر دیتے. یہ شجاعت ہے؟ نہیں میرے بچوں, یہ شجاعت نہیں ہے. شجاعت صبر کی انتہا کا نام ہے. مجھے بتائیے, عباس بادشاہ نے جنگ نہیں لڑی, لیکن جری عباس کیوں کہتے ہو؟ جنگ تو لڑی نہیں, لیکن سب سے بہادر عباس کو ہی کیوں سمجھتے ہو؟ کیونکہ وہ سب سے بڑا صابر ہے جنگجوؤں میں. کہا. اور کیونکہ موضوع آج شہزادی ہے اور وقت کی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے, ہم بالکل کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ہم قانون میں ہاتھ لیں, کیونکہ ہم فرقہ نہیں ہیں, ہم قوم ہیں. فرقہ ہونا اور چیز ہوتی ہے اور قوم ہونا اور چیز ہے. ہم اپنے قوانین کا احترام کرتے ہیں, ہم اپنے افواج کا احترام کرتے ہیں, ہم اپنی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں, اور حسین اور امن دو الگ معنی ہے ہی نہیں. اور اس ملک کی حفاظت کرنا ہماری ضرورت ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ولیوں نے کہا ہے حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اور اگر لا الہ کی بنیاد حسین ہے تو پھر اس نعرے کی بھی سمجھ آتی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ فقیر نے کیا کہا؟ حسین. یعنی اس قدر ٹریفک کی بدحالی تھی کہ میں سیالکوٹ سے آپ تک بمشکل 3-4 گھنٹوں میں پہنچا, اور سیدھا دعا مانگتا ہے کہ اللہ کرے میں وقت پہ پہنچ جاؤں اور میں کچھ باتیں اپنے بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ کر پاؤں. تو فتح 2 چیزوں کو الگ کر دے خلا, اور رسول کہہ رہے ہیں بزاد منی. یاد ہے نا یہ ساری باتیں میں نے ابھی کی تھی. ہم نے کہا اس کا معنی ہے ٹکڑا, اور اسی معنی کو سمجھاتے سمجھاتے ہوئے من خود تو مولا کی طرف چلا گیا. کیسے کیسے معنی کر دیے. کہا ٹکڑا, بھائی کس شے کا ٹکڑا؟ رسول کو صرف ظاہری وجود تو نہیں ہے کہ کہیں کہ دل کا ٹکڑا ہے, جگر کا ٹکڑا ہے, آنکھوں کا نور ہے. رسول تو اور بھی بہت کچھ ہے. اب دیکھیے رسول کی خود حدیث, اول ما خلق اللہ النور, اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. صحابہ نے پوچھا مولا مع النور, کون سا نور؟ کہا میں. اول ما خلق اللہ العلم, فوراً کا اللہ نے سب سے پہلے علم خلق کیا. کہا مولا مع العلم, یہ علم کون ہے؟ کہا میں. رسول نے بھی کہا اللہ اکبر, اول ما خلق اللہ قلم, قلم. کہا مولا مع القلم, یہ قلم کیا ہے؟ کہا میں. نور میں ہوں, علم میں ہوں, قلم میں ہوں. اور رسول نے کہا سب سے پہلے نور خلق ہوا, کہا میں ہوں. کہا سب سے پہلے علم خلق ہوا, کہا میں ہوں. کہا سب سے پہلے قلم خلق ہوا, کہا میں ہوں. بھئی سمجھ نہیں آتی؟ یا رسول اللہ علم الگ چیز ہے, قلم الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے, لیکن اگر تینوں چیزیں, کہا کوئی فرق نہیں ہے, میں ہی نور ہوں, میں ہی علم ہوں, میں ہی قلم ہوں. اب اگر رسول علم ہے, نور ہیں,
کالم ہے تو بذات و منی کے حوالے سے سب سے پہلا جو نور خلق ہوا اس کا حصہ بھی بطول ہیں، جو علم خلق ہوا اس میں بھی بطول شامل ہے، جو کالم بنی اس کالم نے کیا کیا، اس کالم نے لوح محفوظ پر تقدیریں لکھ دی۔ اور اچانک رسول اپنی بیٹی کے گھر کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرا کے کہنے لگے یا معاشر الاصحاب، اے میرے اصحاب کے گروہ سنو اور دیکھو، دیکھو اس دروازے کی طرف دیکھو، اس کے پیچھے جو بی بی رہتی ہیں، اس چار دیواری کے اندر جو بی بی رہتی ہیں، اللہ نے مجھے سب سے پہلے حکم دیا تھا کہ لوح محفوظ پر تقدیریں اور کتابیں اور نبیوں کی زندگی لکھنے سے پہلے اے محمد اس پر برکت کے لیے فاطمہ لکھ۔ اس میں فاطمہ لکھو، اور کہا پھر لکھا میں نے تو برکت کے لیے ہمیں حکم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تاکہ تمہارے ہر کام میں برکت ہو۔ اور جب اللہ نے نظام ہستی جاری کیا کہا میرے نبی یہاں فاطمہ کا نام لکھو، سیدہ کا نام لکھو، سیدہ کا نام لکھو۔ اچھا اب تھوڑا سا اور ایک اور نام ہے ام ابیہا، یہاں بھی بڑا خوبصورت ترجمہ کر کے چھوڑ دیا گیا، کہا بچے جانے ترجمہ جانے، جب ممبر سے کچھ نہیں کہا جائے گا تو بچے کو ہی لیں گے نا جو ممبر سے ملے گا۔ اچھے اچھے لتا باجی کے گیت، من پر قصائد، اس کی دھنیں سریں، قرآن کو بھی سمجھنا تھا نا، قرآن سب سے بڑا سر ہے، قرآن سر میں نہ ہوتا تو تم قرأت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہاں سر تال حرام نہیں ہے، سر تال تو انسان کے دل کی تاروں کو چھیڑتا ہے، لیکن اس میں طاغوت نہ ہو، تو طاغوت نہ ہو۔ کیسے مجھے سمجھ نہیں آتی جب لوگ اس پہ قصائد گانوں کی طرز پہ بنا لیتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ طرز تو پہلے طاغوت کے لیے استعمال ہوئی ہے، یہ اچانک بادشاہوں کے لیے کیسے استعمال ہو گئی؟ کیا ہمارے پرانے، آپ تو خیر پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے بچے ہمارے، ہم جانتے ہیں کہ جب روحی کے پرانے ذاکرین تھے وہ یہ طرزیں گانوں کی نہیں بناتے تھے، وہ دل کی طرز بناتے تھے، وہ روح کو مجبور کرتے تھے کہ علی کا قصیدہ کہو، اور وہ چاشنی آج بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو کوشش کیا کیجئے بادشاہوں کی بات وہی بنایا کیجئے سرتال جو آپ کا قلب اسے اجاگر کرے۔ اور وہاں کہہ دیا گیا کہا کہ ام ابیہا کا معنی ہے باپ کی ماں۔ اللہ اکبر، ختم مرتبت کا لیے کہہ دیا گیا ام ابیہا، اپنے باپ کی۔ اچھا یہ پہلے ام کا اگر معنی صرف ماں ہی ہوتا ہے، آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں، قرآن سے بڑا تو کوئی نہیں بتا سکتا نا۔ آئیے قرآن میں پہلا لفظ آیا، اے رسول ہم نے آپ کو ارسل کیا، بھیجا، ہم نے آپ کو ارسال کیا، کس میں؟ ام القریٰ والوں میں۔ اور ام القریٰ یعنی کریوں کی ماں، اگر ماں ہی ام کا معنی ہے تو خانہ کعبہ کے نیچے جو زمین ہے نا یہ سب سے پہلے خلق ہوئی تھی، اسی سے پھر زمین۔ اب یہ جو خانہ کعبہ کے نیچے زمین خلق ہوئی، اس نے کوئی پیدا نہیں ہوئی اگلی زمین اس سے، نہیں، یہ نقطہ آغاز ہے، یعنی ام کا معنی ہے نقطہ آغاز۔ اور رسول کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ام القریٰ میں بھیجا، یعنی زمینوں کا نقطہ آغاز، یعنی جب میں نے زمین بنانی چاہی تو جہاں میں نے ایک نقطہ لگایا کہ یہاں سے زمین آگے چلے گی، اس نقطے کو کہتے ہیں ام، یعنی نقطہ آغاز۔ تو جب رسول نے کہا ام ابیہا تو رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میری ماں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد شروع ہی اسی سے ہوا۔
तौहीद की गवाही देने, जिसकी गवाही के बगैर मुसलमान रब को साबित नहीं कर सकते थे, और उसके जाने से गवाही साबित हुई कि वो एक है, वो रब है, वो वहदहु ला शरीक है, वो सच है। जब वो उधर तय हुआ तो कमाल हो गया, जिसकी गवाही से रब साबित हो गया, मुसलमान उससे गवाही मांगने लगे और कहने लगे अगर आपके बाबा ने बाग दिए हैं तो फिर गवाह लाइए। बस मैंने ज़हमत तमाम की तुम्हारी। ताबूत की ज़ियारत है ख़वातीन में या क्या है मुझे नहीं है ना, आप में से किसी का अच्छे पास ठीक मातम है, ठीक है। बस एक जुमला मुसीबत का सुनो। सारा दिन मैं मुख्तलिफ जगहों पर मजालिस पढ़ के तुम्हारे तक पहुँचा, और यकीन करो हल्फन कहता हूँ कि जो हकीकत थी वो बयान नहीं कर पाया। 1500 साल बाद भी वो हकीकत बयान नहीं हो सकती। बस इतनी एक रवायत आपको मक्तल की सुनाता हूँ, बस थोड़ा आंसू तुम्हारा निकल आए। अल्लाह अकबर। सलेमान रवायत करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या मैं बताऊँ। अच्छा पहले सातवें इमाम की एक रवायत सुनिए। उनके सामने कुछ सहाबा बैठे थे, उन्होंने कहा मौला सिर्फ इतना बता दीजिए शहजादी इतनी ज़ईफ क्यों हो गई। सातवें इमाम कहने लगे कहा जानते हो क्यों ज़ईफ हो गई थी। कहा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर कह रही थी तुम्हें पता है इस दरवाजे के पीछे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी है। और बाहर से कोई कहने वाले कह रहे थे कौन मोहम्मद। कहा उसी वक्त ज़ईफा हो गई थी। सलेमान फारसी रिवायत करते, वो कहते हैं बस हमने देखा दरवाजा किसी पर गिरा, बस कुछ लोग दाखिल हुए और निकल भी गए तो मैंने कानों से सुना कि अली पुकार कर कह रहे थे सलेमान जाओ फातिमा बिनते हमजा के घर, उससे जाके कहो एक चादर दे दे, नबी की बेटी की पसलियां टूट गई। वलानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन। मातम
की बेरुखी होती नहीं घड़ी उसकी बेटी है जिसने ढोलक जांच किया, वो जिसके नूर ने हर रोशनी को मांझ किया। जिसे सजाना के आती है बड़ी ज़्यादा होती नहीं खड़ी ज़्यादा होती रही खड़ी ज़्यादा बड़े दरबार में होती नहीं खड़ी ज़्यादा। न जाने किस तरह, न जाने किस तरह हक मांगती रही ज़रा बड़े दरबार में होती रही खड़ी ज़रा बड़े दरबार बड़े दरबार होती रही खड़ी ये उसकी बेटी है जिसने ढोलक जांच किया, वो जिसके नूर ने हर रोशनी को मांझ किया। इसे सजाओ ना, इसे सजाओ ना, के आती है बड़ी ज़्यादा हसन हुसैन से खुदा के दीप को जरा न छिपाए, न पाएगी भुला न पाएगी उम्मत की बेरुखी।